Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 1 of our सीरा based parenting series جو ہم نے سٹارٹ کی ہے اس ربیع الاول میں. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے 3 ایسے لیسنز جو ہمیں سیرہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے ہم سیکھ سکیں گے کہ ایموشنلی اسٹرانگ کڈس جو ہیں وہ کس طرح سے ریز کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں سب سے پہلے لیسن کی یا سب سے پہلے ٹپ کی تو وہ ہے فزیکل افیکشن. جی ہاں، بچوں کے ساتھ فزیکل افیکشن شو کرنے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں شرماتے تھے. ہگ کرتے تھے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کرتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ بچوں میں سینس آف سیکیورٹی ڈیولپ ہوتی تھی اور ان کو محبت محسوس ہوتی تھی. اب ہم اس کا ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. الاقرع ابن حابس جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرینڈ سن حضرت حسن علیہ السلام کو کس کر رہے ہیں. تو الاقرع نے کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی کس نہیں کیا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ واقعہ آپ کو صحیح البخاری کی کتاب میں بھی مل جائے گا، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو فزیکل افیکشن ہے وہ ایک نان نیگوشیبل پریکٹس ہے جس کو آپ کو کبھی بھی اپنے لائف سے ہٹانا نہیں چاہیے. ہگ کرنا، ماتھے پر کس کرنا یا پیٹھ تھپ تھپانا جو ہے یہ اس کی ویریس فارمز ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو پریکٹس ضرور کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو لگے گا کہ اس کا جو ہوم ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کے لیے ایک سیف پلیس ہے. دنیا میں وہ ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کر سکتا ہے، جب وہ تھک جائے گا تو پھر وہ گھر واپس آ سکتا ہے جس سے گھر جو ہے وہ ایک کمفرٹ کی صورت میں اسے دیکھنے کو ملے گا. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویلیڈیشن آف ایموشنس. جو نیکسٹ لیسن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ چھوٹے بچوں کے جو ایموشنس ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیا ہے. کس طرح سے ایک واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ خطبے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد میں. تو کیا ہوا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جو ہے اپنا خطبہ فوراً سے روک دیا، منبر سے اترے، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور پھر دوبارہ سے خطبے کو کنٹینیو کیا. آپ خود امیجن کریں کہ کائنات کی محبوب ترین ہستی جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے وہ بچوں کو دیکھ کر اپنے منبر سے اترے اتنی امپورٹنٹ بات کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اتنے زیادہ اہم ہیں اور ان کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کرنا کہ وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ اس کو فٹافٹ سے پکڑ لو اور افیکشن دو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس واقعے کو آپ سنن نبی داؤد کی کتاب سے ویریفائی کر سکتے ہیں. اور آج کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، مہمانوں کے سامنے اگر بچہ آپ کو آ کے انٹرپٹ کر دیتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ نے اپنے بچے کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، اس کے ایموشنز کو مجروح نہیں کرنا، نہ ہی پرائیویٹ لائف میں اور نہ ہی پبلک لائف میں. کسی کے سامنے بھی آپ نے اس کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کرنا ہے اور پرائیویٹلی بھی اس کے ایموشن کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. اچھا جی، تو تیسری بات ہے ہمارے پاس جینٹلنس اور پلے فلنس. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جینٹل تھے. ایک واقعے کے تھرو ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت انس ابن مالک جو ہیں ان کو ان کے والدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی چھوٹی عمر میں چھوڑ گئے تھے. وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے انہیں بھیجا. تو جب وہ باہر گئے، چونکہ وہ چھوٹے تھے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہاں ہی رک گئے اور ان کے مائنڈ سے نکل گیا کہ وہ کیا کام کرنے نکلے تھے. ایسے میں کیا ہوا کہ پیچھے سے وہاں سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس ابن مالک کو وہاں پر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں.
پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس ابن مالک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں. جب وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو مسکرا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے وہ کام کر لیا ہے. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ فوراً سے طیش میں نہیں آئے, فوراً سے غصے میں نہیں آئے کہ میں نے تو ان کو کام سے بھیجا تھا, یہ یہاں پر کھیلنے لگ گئے ہیں, بچوں کو دیکھنے لگ گئے ہیں. ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں کیا, اپنے حواس پر قابو رکھا اور مسکرا کر پوچھا کہ آپ کو جس کام میں نے بھیجا تھا کیا وہ آپ نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے اگر پیرنٹس کے ساتھ ہمیں کمپیئر کریں اس واقعے کو, تو آج کے پیرنٹس تو اپنے حواس پر قابو ہی نہیں رکھ سکتے. ان کو فوراً سے غصہ آ جاتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم سارا دن جو ہے اتنا کام کر رہے ہیں تو ہمارا غصہ آنا, ہمیں غصہ آنا یا ہمارا اپنے حواس پر قابو نہ رکھ پانا ایک نارمل سی بات ہے. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا پانی لا کر پلاؤ, بچہ راستے میں چلتا چلتا بھول جاتا ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک یا کچن تک جاتے ہوئے. تو جب وہ واپس آتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں کافی دیر ہو گئی, اب ہم اٹھ کے دیکھ لیتے ہیں تو بچہ ہمیں کہیں اور پہ ملتا ہے, کھیلتا ہوا ملتا ہے یا ٹی وی کے آگے ملتا ہے, تو ہم فوراً سے چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں کہ ایک کام کہہ دو بس بچے کو, ایک کام کہہ دو تمہیں, بس وہ کام نہیں تم نے کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے یہ لیسن ملتا ہے کہ آپ نے جینٹلی ٹریٹ کرنا بچوں کو. ایک نارمل سی بات ہے کہ بچے کا مائنڈ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ وہ چیزوں کو یاد رکھ سکے. ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کہا جائے تو ہم بھول جاتے ہیں, تو بچے بھی انسان ہی ہیں, ان کو انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی, اور جتنے بھی لوگوں تک یہ بات میری پہنچ جائے گی ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس چیز پر عمل بھی کر سکیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.